آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کافی ہے، حدیث اور سنت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ استغفر اللہ۔ ایسا کہنے والے دنیا کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ حدیث اور سنت کو نکال دیں گے تو پھر دین اسلام کو کچھ بھی نہیں پہنچے گا۔ کہ اللہ ہے کس نے بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ پہلے نبی کو مانو پھر نبی کی مانو۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر سے شروع کیا ہے، پھر ثنا پڑھا ہے، اور ثنا پڑھا ہے یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مرتبہ وضاحتاً، صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً۔ کتنی دفعہ ذکر ہے نماز کا؟ نماز کی رکعتوں کا تذکرہ ہے، اس طرح جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم 60 سے زائد مرتبہ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے تذکرہ تقریباً 60 سے زائد مرتبہ ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، روزے کا تذکرہ ہے، اس کی ترتیب ہے، حج کا تذکرہ ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ حج فرض ہے، اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ قرآن مجید میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے، وحی کا نزول ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، ابھی آگے تو نازل نہیں، ابھی تو پڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے جو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، حدیث ہے۔ کوہ صفا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، تو اس بلانے کے بعد سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا یا اللہ کا تعارف کرایا؟ سب سے پہلے اپنے بارے میں، اور پھر فرمایا اگر میں کہوں دشمن آ رہا ہے تو تصدیق کرو گے؟ مختصر مفہوم، دشمن آ رہا ہے تو تصدیق کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا دی تصدیق کر لیں گے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کے متعلق پوچھا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق پوچھا؟ اپنی ذات کے متعلق۔ جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی اسلام میں داخل کیا ہوگا، اسلام میں داخل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو اس کو سورۃ فاتحہ پڑھاتے ہیں یا کلمہ، پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ پہلا کلمہ قرآن مجید ہے کہ حدیث ہے؟ دوسرا کلمہ قرآن مجید ہے یا حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا؟ اللہ ہے یہ خبر ہے، مخبر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، سب سے پہلے خبر دینے والے کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ ہے یہ خبر ہے، اور اس کے مخبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حدیث اور سنت کو نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا ہی کیا؟ یہ قرآن مجید ہے، کس نے بتایا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کس نے بتایا؟ جس پہ نازل ہوا اسی نے بتایا نا۔ اگر اس بات میں کامیاب ہو گیا ہوں تو بس جلدی سے بڑا مختصر کہوں گا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے۔ ہمارے نبی اللہ کے رسول ہیں، کس نے بتایا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں کتنا مجمع ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اسفار کیے، کتنے سفر کیے؟ وہ سفر تو تقریباً سارے حجاز کے ہیں، اور دنیا کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کن کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ خبر ہے،
ہے اور مخبر کون ہے؟ صحابہ اکرام۔ اگر صحابہ کو ہٹائیں گے تو پھر بھی ہمارے پاس پھر بھی کچھ نہیں بچتا، نہ قرآن بچے گا، نہ فرمان نبی بچے گا، نہ سنت رسول بچے گی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت مختصر الفاظ میں کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو سیم کر دیا۔ ہم کہتے ہیں سیم ٹو سیم، یہاں سیم ٹو سیم ہو گیا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہیں ستاروں کی مانند، جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، نبی کا فرمان پہنچا، نبی کی سنت پہنچی، نبی کا طریقہ پہنچا، نبی کے دن کے اعمال پہنچے، رات کے اعمال پہنچے، سفر کے اعمال سامنے آئے، حضر کے احوال سامنے آئے۔ یہ سارے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔